بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری یہ نشست درس قرآن کے حوالے سے ہے، تجوید، ترجمہ اور تفسیر۔ اس حوالے سے آج یہ ہماری پہلی نشست ہے، اور آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے کچھ بنیادی اور تمہیدی باتیں ذکر کریں گے۔ ہمارے آج کے موضوعات میں سے وہ وحی کی ضرورت اور اہمیت، نزول قرآن اور حفاظت قرآن، اور تیسرا اہم موضوع آج کا ہمارا حقانیت قرآن اور اعجاز قرآن ہے۔ ہم کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی چیز، تو سب سے پہلی چیز اس کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اور آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس چیز کا بنانے والا کون ہے، اور دوسرے نمبر پر جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے یا جو سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ ٹیبل میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو بغیر کسی غور و فکر کے اور یعنی کوئی بہت زیادہ اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بنانے والا کوئی ہے، یعنی گویا کہ خود بخود ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز خود بخود بن گئی۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس استعمال کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے ہم اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ کتاب ہے، کتاب میرے سامنے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہوتی تو یقیناً اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ مسودہ لکھا گیا ہے پہلے، اس کے بعد اس کی پروف ریڈنگ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ پریس میں گئی ہے، پھر اس کے بعد وہاں کئی لوگوں نے وہ اس پر عمل کیا ہے، اس پر کام کیا ہے، اس کے بعد جا کر پھر وہ ہمارے ہاتھوں میں کتابی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی چیز ہو تو لازمی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا بھی ہے اور اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے۔ اگلی چیز کہ جب بنانے والا بھی ہے اور اس چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے تو یہ مقصد کون بیان کرے گا؟ تو یہ مقصد وہی بیان کرے گا جس نے وہ چیز بنائی ہے۔ تو اب اس تناظر میں ہم اس چیز کو دیکھیں کہ انسان یہ گویا کہ اپنی ذات میں پوری ایک کائنات ہے، تو اس کا بھی لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ انسان خود بخود وجود میں آ جائے، اور انسان سے پہلے ہم اس کائنات پر غور و فکر کریں تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اس کائنات کا بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک معمولی سا زیور اور ایک معمولی سا بلب
وہ تو خود بخود وجود میں نہ آئے اور اس کا لازمی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہو، لیکن یہ پوری کائنات بنا دی گئی ہے، سورج کا نظام چل رہا ہے، چاند کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا نظام چل رہا ہے، سردی گرمی کا نظام چل رہا ہے، مختلف موسموں کا نظام چل رہا ہے، اتنے بلند و بالا پہاڑ بنا دیے، اور پھر پہاڑوں کے اندر مختلف اقسام ہیں، مختلف قسم کے جانور بنا دیے، ان کی مختلف اقسام ہیں. تو یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں. اور ایک چھوٹا سا بلب، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ خود بخود بن گیا، تو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، بے وقوف ہو گئے، کوئی عقل وقل آپ کی کام کر رہی ہے یا نہیں؟ تو ایک معمولی سی چیز، چھوٹی سی چیز کے بارے میں ہم یہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی. اور دوسری طرف مستقل بنیادوں پر یہ نظریہ رکھنے والے موجود ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. تو یقینی طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بات عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور اس کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد ہے. جو چیز جتنی بڑی ہوگی اس کے بنانے کا مقصد بھی اسی قدر بڑا ہوگا، جو چیز جتنی عظیم ہوگی اس کے بنانے کا مقصد بھی اسی قدر عظیم ہوگا، اور خود بنانے والا جس قدر عظمتوں والا ہوگا، جس قدر بلند رفعتوں والا ہوگا، تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر بھی جو اس کے مقاصد ہوں گے وہ بہت بلند و بالا ہوں گے. اب اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں کسی نے بنائی ہیں، تو میں انسان ہوں، مجھے بنانے والا کون ہے اور مجھے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم لازمی طور پہ کسی ایسی ذات پر پہنچیں گے کہ جو ذات جس کا تعارف خود اس ذات نے قرآن کریم کی صورت میں اور اس سے پہلے مختلف آسمانی صحائف کی صورت میں وہ اپنا تعارف کرایا ہے کہ تمہیں بنانے والا اور اس ساری کائنات کو بنانے والا وہ ایک تنہا اللہ کی ذات ہے. ان ساری چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور پھر انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، اور تم کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں کو، جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مفہوم کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی نشست کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے. خیر، تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اب اگلی چیز سمجھنے کی یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اور اس کی طرف جانے سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر تو دو ذریعے ہیں جن کے ذریعے انسان کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز وہ حواس خمسہ ہیں، سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا. تو یہ حواس خمسہ جن کے ذریعے انسان کو کسی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. کوئی چیز ہے، اس کو دیکھ کر انسان نے دیکھا تو اس کی آنکھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا رنگ سفید ہے، یا یہ چیز سرخ رنگ کی ہے، یہ چیز سبز رنگ کی ہے. تو یہ فیصلہ انسان اپنی قوت باصرہ سے، یعنی دیکھنے کے ذریعے، اس کی آنکھوں کے ذریعے انسان اپنی آنکھوں سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس چیز کا رنگ کیسا ہے. دوسری چیز کہ مثال کے طور پہ کسی دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے تو انسان کے کام اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر پیچھے کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے. یہ فیصلہ انسان اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتا،
بلکہ یہ فیصلہ انسان سننے کے ذریعے کرتا ہے کہ مجھے جو یہ آواز آ رہی ہے یہ کسی انسان کی آواز ہے یا کسی جانور کی آواز ہے۔ بعض اوقات انسان کوئی چیز چکھ کر فیصلہ کرتا ہے، کوئی چیز میٹھی ہے، کوئی چیز کڑوی ہے، کسی چیز میں مرچیں ہیں۔ اس چیز کا فیصلہ انسان نہ تو اپنی آنکھ کے ذریعے کر سکتا ہے، نہ اپنے کان کے ذریعے کر سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے اس چیز کو چھو کر اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز مرچوں والی ہے، یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے۔ اس کا فیصلہ انسان کی قوت ذائقہ کرتی ہے کہ انسان کسی چیز کو جب چکھتا ہے تو پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کا ذائقہ ایسا ہے۔ ایک اور قوت حواس خمسہ میں سے وہ چھونے کی قوت ہے کہ انسان کسی چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز سخت ہے، یہ چیز کھردری ہے، یہ چیز ملائم ہے۔ تو اس کا فیصلہ انسان چھونے کے ذریعے کرتا ہے، جس کو قوت لامسہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان حواس کے ذریعے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ حواس خمسہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ایک حد ہے، دیکھنے کی ایک حد ہے، سننے کی ایک حد ہے، اور اس لمٹ پہ جا کر، اس حد پہ جا کر انسان کی نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، انسان کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں سے ان حواس خمسہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ کسی دیوار کے پیچھے سے انسان کو کوئی آواز آئی، یہ فیصلہ انسان کے کان کریں گے کہ یہ آواز انسان کی ہے یا جانور کی ہے۔ کانوں نے صرف اور صرف اتنا فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کوئی آواز سنائی دی گئی ہے اور میرے کانوں نے کوئی آواز سنی۔ اب اگر اس سے پہلے کوئی تعارف اس شخص سے ہو چکا ہے یا اس شخص کو جانتا ہے یا اس جانور کی آواز سے واقفیت ہے تو اب انسان کی عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کس انسان کی آواز ہے۔ مثال کے طور پہ میرا کوئی جاننے والا ہے تو معمولی سی بھی اگر آواز آئی ہے تو میں فوراً کہتا ہوں یار یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے فلاں شخص کی آواز ہے، اور یا کسی جانور کی آواز ہے تو فوراً ہمارا ذہن یہ کام کرتا ہے، ہماری عقل یہ کام کرتی ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ فلاں جانور کی آواز ہے، فلاں پرندے کی آواز ہے، فلاں درندے کی آواز ہے۔ یہ فیصلہ انسان کے کان نہیں کر رہے بلکہ یہ فیصلہ انسان کی عقل کر رہی ہے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ لیکن عقل کی بھی ایک حد ہے، ایسا نہیں کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے حواس خمسہ ایک حد پہ جا کر وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے عقل بھی ایک حد پہ جا کر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور جہاں پہ عقل اپنا کام کرنا چھوڑتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں پر، انبیاء علیہ السلام پر جو الہام فرماتے ہیں، جو نازل فرماتے ہیں، جو پیغامات اللہ کی طرف سے انبیاء تک پہنچتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں۔ جب ہم حواس کے بارے میں یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ ہر حواس خمسہ میں سے ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد جا کر وہ کام کرنا چھوڑ دے گی، اس کے بعد عقل کا کام شروع ہوگا، ایسے ہی عقل کے بارے میں بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل کی ایک حد ہے، ہم ہر چیز کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں عقل فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پہ ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ فیصلہ ہماری عقل نے کیا ہے۔
اور جو بھی صاحب عقل اور تھوڑا اس میں شعور ہوگا وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ بھئی سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ عقل نے یہ فیصلہ کر دیا، لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کہاں پر سچ بولنا غلط ہے اور کہاں پر جھوٹ بولنا صحیح ہے۔ کہاں پر سچ بولنا غلط ہے اور کہاں پر جھوٹ بولنا صحیح ہے، اس کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ہمیں کسی ایسے پیغام کی ضرورت ہے، کسی ایسی ہدایت کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کر سکے کہ کہاں پہ بعض اوقات سچ بولنا غلط ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جھوٹ بولنا صحیح ہوتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انسان جھوٹ بول سکتا ہے بعض اوقات، عقل اس کا بھی فیصلہ کر دے گی کہ اچھا بھی چلیں کہیں پر آپ پھنس گئے اور کہیں پر آپ نے اپنی جان بچانی ہے اور کچھ ایسا شدید قسم کا کوئی نقصان، بہت بھاری نقصان آپ کو ہو رہا ہے سچ بولنے میں، تو آپ وہاں پہ جھوٹ بولیں۔ کس مقدار میں جھوٹ بولنا ہے، کس انداز میں جھوٹ بولنا ہے کہ وہ بات بالکلیہ جھوٹ بھی نہ ہو، وہ 100% جھوٹ بھی نہ ہو اور انسان کی جان بھی بچ جائے، انسان اس نقصان سے بچ بھی جائے، عقل فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے ذکر کروں کہ مثال کے طور پہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ مخالف جنس کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ مرد کا عورت کی طرف میلان ہے، عورت کا مرد کی طرف میلان ہے۔ یہ فطرت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بنانے والے نے رکھی ہے یہ چیز فطرت کے اندر، یہ فطری چیز ہے انسان کی۔ اب صرف عقل کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون سے وہ مرد اور عورت ہیں کہ جن کا آپس میں تعلق درست ہے اور کون سے وہ مرد اور عورت ہیں کہ جن کا تعلق آپس میں درست نہیں ہے۔ اگر ہم صرف عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو عقل یہ کہے گی کہ بھئی یہ مرد ہے یہ عورت ہے، جیسے دل چاہے آپس میں تعلق قائم کر لو۔ عقل تو ہماری اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرے گی کہ یہ رشتہ ناجائز اور حرام ہے اور یہ رشتہ جائز ہے اور یہ رشتہ حلال ہے تمہارے لیے۔ عقل اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود جو خدا کے منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ ایسی یہی زندگی ہے، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا آخرت کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپس کے جو سگے بہن بھائی ہیں وہ آپس میں رشتہ اور تعلق قائم نہیں کریں۔ کیوں نہیں کریں؟ عقل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک ایسے پیغام کی اور ایسی ہدایت کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے کہ وہ کون سے مرد اور عورت کے آپس کے رشتے ہیں کہ جو جائز اور حلال ہیں، جن سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، اور وہ کون سے رشتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا یہ آپس کا رشتہ ناجائز اور حرام ہے۔ جہاں پر ہمیں وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اس پیغام ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ہماری صحیح سمت کے اندر رہنمائی کرے۔ اور عجیب چیز یہ ہے کہ انسان اگر کسی ناجائز رشتے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی عورت سے ناجائز رشتہ قائم کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کو وہ دلی سکون میسر نہیں ہوتا، چاہے وہ سکون کے کتنے ہی اسباب جمع کر لے، کتنے ہی اسباب اس کے پاس موجود ہوں، اس کے باوجود اس کے دل میں عجیب بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک بالکل اجنبی عورت ہے اور پہلے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، یہ مرد بھی اجنبی ہے، وہ عورت بھی بالکل اس کے لیے اجنبی ہے، لیکن اسلامی احکامات کے مطابق اور وحی کی ہدایت کے مطابق نکاح کے ذریعے ان دونوں کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان وہ محبت پیدا فرماتے ہیں، وہ الفت پیدا فرماتے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اور الفت کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عقل سے ماوراء ہیں، یہ چیزیں عقل سے آگے کی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہماری عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عقل
کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، عقل کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی اور موت۔ یہ زندگی اور موت کیا چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے اور اسی کے برابر میں ایک انسان سو رہا ہے۔ ایک میت ہے اور ایک زندہ انسان سو رہا ہے، دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ ہم اور آپ کہیں گے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے اور اس کے اندر روح ہے، اس کا سانس چل رہا ہے، اس کا سانس رک گیا ہے، اس لیے یہ میت ہے، یہ بے جان ہے، اور یہ ایک جاندار انسان ہے۔ وہ روح کہاں پر ہے؟ اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر سے روح نکلتے ہوئے کسی نے دیکھی ہے؟ ہماری آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے اندر سے روح نکلی ہے؟ نہیں۔ یہاں پہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ عقل کچھ بھی کہنے سے قاصر ہے۔ موت کے اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، آکسیجن کی کمی ہو گئی، مختلف قسم کے اسباب ہیں، لیکن ایک شخص ہے کہ وہ ایک عرصے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور اس کے گھر والے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بس اب تو عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، اب تو یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، اور ایک ہٹا کٹا نوجوان شخص ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ نہیں سمجھ سکتے، ممکن نہیں ہے کہ عقلی بنیادوں پر ہم زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر مختلف قسم کے اسباب بیان کر سکتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ وہ دماغ کے اندر کوئی پیچھے ایک بہت چھوٹا سا کوئی حصہ ہے جو انسان کا دماغ جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی، وینٹیلیٹر پر ہے، اور وینٹیلیٹر سے پہلی بار نہیں، دوسری بار، تیسری بار انسان موت کے منہ سے نکل کر آ گیا۔ یہاں صحیح سالم انسان ہے کہ ابھی، یعنی ہم اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے چیئر کے اوپر، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور پانی مانگا ہے، بندہ پانی لینے کے لیے گیا ہے، واپسی آیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیا فرق ہے؟ ابھی تو زندہ سالم، صحیح سالم، اس کو بالکل جیتا جاگتا انسان چھوڑ کر گیا تھا صرف پانی لینے کے لیے۔ اس کو قرآن نے کہا ہوا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ ہے وحی کی ضرورت، کہ جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آسمانی علوم ہے، دنیاوی علوم نہیں، یہ آسمانی چیز ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی۔ تو اب ہمیں جو اس زندگی کے اندر ہمیں جو پیدا کیا گیا، ہمیں زندگی دی گئی، تو ہمارا بنانے والا کون ہے؟ ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ مقصد کون بیان کرے گا؟ تو ہمیں بنانے والی ذات وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور ہمارے بنانے کا مقصد وہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں مختصراً عرض کروں کہ عبادت ہر وہ چیز ہے جو انسان شرعی احکام کے مطابق جو کام کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ کما رہا ہے شرعی احکام کے مطابق انسان اگر کما رہا ہے وہ عبادت ہے۔ سو رہا ہے انسان، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اگر اسلامی احکام کی وہ اس کا لحاظ رکھتا ہے، اسلامی احکام کی رعایت کرتا ہے، یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات عبادت کا مفہوم صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج صرف اور صرف یہ عبادت ہے۔ نہیں، ایک مسلمان کی پوری زندگی وہ عبادت بن سکتی ہے اگر وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ملحوظ رکھتا ہے، تو اس کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کے 3 بنیادی ذرائع ہیں، ایک حواس خمسہ، دوسرا عقل، اور تیسرا وحی۔ تو وحی اللہ کی طرف سے وہ پیغام جو بندوں کی طرف بھیجا گیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ انسان کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی اور اس کے مختلف طریقے تھے۔ بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کسی انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، معروف صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں عام طور پر آپ تشریف لایا کرتے تھے، اور جو پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو یہ وحی کی ضرورت اور اہمیت ہمارا بنیادی آج کے عنوانات میں سے پہلا عنوان تھا کہ جہاں پہ ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اب جب وحی نازل ہوئی کسی بھی حکم کے بارے میں تو ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حکمت ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم ہر چیز کی حکمت کو صرف اور صرف اپنی عقلی بنیادوں پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات کلیئر ہو کہ جس طریقے سے حواس خمسہ کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے جہاں پہ جا کے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، بعینی ہی اسی طریقے سے عقل کی بھی ایک حد ہے جہاں پہ جا کر وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور وہاں سے پھر وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر مختلف صحیفے نازل ہوئے، اور جس کو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر نازل کیے گئے صحیفے۔ ایسے ہی 4 آسمانی کتابیں اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ ان میں جو سب سے آخری کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد اب اس کے بعد جس طریقے سے کوئی اور نئے نبی نہیں آئیں گے، اسی طریقے سے کوئی نئی کتاب بھی نہیں آئے گی اور کوئی نئی امت بھی نہیں آئے گی۔ آخری کتاب ہے، آخری رسول ہیں اور آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا 23 سال کے طویل عرصے کے اندر۔ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو اس کو ذکر کیا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ تو لوح محفوظ کے اندر تو وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم، علم حادث نہیں ہے، نیا علم نہیں۔ تو وہ لوح محفوظ کے اندر یہ تو قرآن کریم پہلے سے موجود تھا۔ اس کے بعد اس کا پہلا نزول ہوا ہے وہ بیت المعمور میں، کہ جو بالکل ہمارا خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بالکل اس کی محاذات میں، اس کی سیدھ میں بالکل اوپر، فرشتوں کے لیے بھی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ دفعتاً یک بارگی مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت المعمور میں نازل کیا گیا، اور بیت المعمور کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کی عمر مبارک وہ 40 سال ہوئی، تو پھر آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ابتدائی سورہ علق کی 5 آیات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ جس طریقے سے لوح محفوظ سے بیت المعمور کے اندر وہ یکبارگی نازل کیا گیا، ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن کریم نازل کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے قرآن کریم نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً جیسے موقع مناسبت کے اعتبار سے ضرورت پیش آتی رہی، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور جن میں سے چند ایک کی طرف اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ بس پہلے سے چونکہ وہ قرآن کریم آپ علیہ السلام کے پاس موجود ہے اور آپ نے اس میں سے اس کا حکم ارشاد فرما دیا، نہیں، بلکہ جب اس کے متعلق کوئی حکم نازل ہوا کرتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ
قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ کر سنایا کرتے تھے کہ مجھ پر یہ حکم نازل ہوا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ علیہ السلام پہلے سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ اوروں کے لیے تو عیب ہے کہ پڑھا لکھا انسان کا نہ ہونا، لیکن آپ علیہ السلام کے لیے یہ عیب نہیں ہے بلکہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، آپ علیہ السلام ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہے یہ بات کہ ان کو نبی بنایا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے نبی بنایا جائے گا۔ آپ کو پہلے سے یہ بات معلوم نہیں کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا۔ 40 سال تک اسی معاشرے کے اندر آپ علیہ السلام رہے ہیں، اور آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے طرز گفتگو کو، آپ کے طرز معاملات کو آپ کے معاصرین نے، وہاں کے رہنے والوں نے جانچا ہے، پرکھا ہے، اور ہر موقع کے اوپر آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ اور اس سے پہلے تک آپ علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی گئی، کوئی ایسا پیغام نہیں دیا گیا جس سے اندازہ ہو کہ یہ شخص کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ ایک عام سی زندگی ہے آپ علیہ السلام کی، لیکن جب آپ علیہ السلام نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ جو خود اہل عرب، جو انتہائی فصیح اور بلیغ ہے، خود عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ ہے، اس قدر اس کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ وہ اپنے سوا دوسروں کو عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا معنی یہ کہ گونگا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گفتگو کرنے والا ہے، کوئی بولنے والا ہے، کوئی زبان ہے تو وہ صرف اور صرف عربی ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گونگے ہیں۔ ایسے معاشرے کے اندر آپ علیہ السلام قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم میں ہمت ہے اور طاقت ہے تو اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے معبودان باطل ہیں سب کو جمع کر لو اور اس جیسی صرف ایک آیت لا کر دکھا دو۔ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس جیسا قرآن لے کر آؤ، وہ عاجز آ گئے۔ پھر دعویٰ کیا گیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، وہ اس سے بھی عاجز آ گئے۔ تو پھر دعویٰ کیا گیا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وہ اس سے بھی عاجز آ گئے۔ تو یہ ہے وہ اعجاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس قرآن کریم کا کہ آپ امی ہیں، پہلے سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس کے باوجود ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں کہ خود اہل زبان، خود اہل عرب اس کے مثل لانے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے اس جیسا کوئی کلام پیش بھی کرنے کی کوشش کی ہے تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ بعضوں نے کوشش کی کہ اس جیسی کچھ آیات بنا کر پیش کریں، خود اہل زبان نے اس کو قبول نہیں کیا۔ خیر یہ موضوع انشاءاللہ آگے اعجاز قرآن کے اس میں تفصیل سے آئے گا۔ تو یہ وہ حکمتیں ہیں کہ چند بنیادی حکمتیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یکبارگی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل نہیں کیا، بلکہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی قرآن کریم اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ پھر ایک اور چیز سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک بارگی نازل ہو جاتا، ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو جاتا، تو اس کو محفوظ کرنا کسی قدر مشکل ہوتا۔ جب دفعتاً نازل نہیں ہوا بلکہ وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، آپ علیہ السلام ان آیتوں کو خود بھی یاد کرتے، اپنے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سناتے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کو اس کو یاد کرتے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے جو کچھ لکھنے کی نوعیتیں تھیں، کوئی ہڈی کے اوپر لکھتے تھے، کوئی کھجور کی چھال کے اوپر لکھتے تھے، کوئی چمڑے کے اوپر لکھتے تھے، تو اس طریقے سے پھر ان چیزوں کو محفوظ کیا گیا۔ تو یہ نزول قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تدریجی طور پر، وقتاً فوقتاً آپ کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز مختلف قسم کی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ شاید ہم اس تعلق کا تصور بھی نہ کر سکیں کہ کس نوعیت کا تعلق ہوگا۔
اور جب آپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی تسلی کے لیے آئے. اگر ایک بارگی نازل ہو جاتا، ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن کریم نازل ہو جاتا، تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. یہ مختلف کچھ حکمتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں قرآن کریم نازل ہوا، اور موقع بر موقع جیسے آپ علیہ السلام کو ضرورت پیش آتی گئی اس اعتبار سے آیتیں نازل ہوتی گئیں. ان میں پھر مختلف نوعیتیں تھیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت نازل ہو گئی. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، یہ پوری ایک بارگی نازل ہوئی ہے، ایک ہی مرتبہ پوری سورت نازل ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوا کہ کوئی پوری آیت نازل ہو گئی ہے، کئی آیات نازل ہو گئی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی بہت مختصر سا جملہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور جس میں وہ جو سب سے چھوٹا جملہ آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے، غیر اولي الضرر. یہ ایک لفظ ہے غالباً 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں ہے کہ غیر اولي الضرر. یہ ایک لفظ ہے جو صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر لے کے نازل ہوئے. یہ حکم پہلے پورا تفصیل سے آ چکا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ صرف اس ایک اضافے کی وہاں پہ ضرورت تھی غیر اولي الضرر کی. تو یہ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. نزول قرآن کے بعد یا اس کے ساتھ جو ہمارا ایک اور عنوان ہے وہ حفاظت قرآن ہے. قرآن کریم نازل ہوا، نازل ہونے کے بعد پھر وہ آپ علیہ السلام کو اس کی حفاظت کا بہت زیادہ اس کا آپ علیہ السلام اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ کوئی لفظ، کوئی سوشا، کوئی شوشا اور کوئی حرکت اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو. تو جب ابتدا میں قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے نبوت کی ذمہ داری ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری. تو اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس کی رعایت رکھنے کے لیے فرماتے تھے، یہ اہتمام فرماتے تھے کہ آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی حصہ مجھ سے اس کا ضائع نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. اور اس کے اوپر پھر آیت نازل ہوئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو اتنی حرکت نہ دیا کیجیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو پھر آپ علیہ السلام کو تھوڑی تسلی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام پر جب وہ پوری وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ کے کچھ صحابہ متعین تھے، اس خدمت پر مأمور تھے کہ وہ ہر وقت آپ کے ارد گرد موجود رہا کرتے تھے. اور جیسے ہی آپ علیہ السلام پر سے وہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ ان کو اپنے قریب بلاتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو وہ آیت لکھوا دیا کرتے تھے، جن میں چند بہت مشہور نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ خاص طور پہ اس خدمت پر مأمور تھے کہ آپ علیہ السلام کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے. وحی لکھنے والے صحابہ کی تعداد مختلف بیان کی گئی، جن میں بعض نے 17 بیان کی ہیں، بعض نے اس کو تقریباً 40-50 کے قریب بھی صحابہ کو شمار کیا ہے. مختلف نام صحابہ کے اس میں آتے ہیں کہ جنہوں نے یہ خدمت سر انجام دی ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب قرآن کریم مکمل ہو گیا اور آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور اسلام جب وہ عرب سے نکل کر، مکہ اور مدینہ سے نکل کر باہر دیگر عرب ممالک میں پھیلنا شروع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے، بلکہ آپ علیہ السلام کے خود آخری زمانے کے اندر ہی وہ روس وغیرہ کی طرف، ان علاقوں کی طرف بھی پیش قدمی شروع ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہاں پر بھی اپنے صحابہ کو بھیجا. تو اس کے بعد پھر جب اسلام کا حلقہ اور مسلمانوں کا حلقہ وسیع ہوتا رہا تو اس موقع پہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب قرآن کریم کو ایک جگہ، ایک مصحف کے اندر، ایک صحیفے کے اندر اس کو جمع کرنا چاہیے. اور اس ضرورت کو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم چونکہ آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ معتمد اور با اعتماد آدمی تھے اور وہی لکھنے کی ذمہ داری وہ تم ہی سر انجام دیا کرتے تھے، تو اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کریں، ایک مصحف کے اندر جمع کریں.
اور یہ حضرت عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب قرآن کریم کو آپ ایک جگہ جمع کیجئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے سر انجام نہیں دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنی آسمانی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، ان میں تحریف ہو گئی اور وہ تحریف کا شکار ہو گئے، ان میں وہ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو. اس لیے یہ بات ضروری ہو چکی ہے کہ اب قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بھی اس بات پہ شرح صدر ہو گیا کہ ہاں اب یہ کام ضروری ہے. اور پھر حضرت زید بن ثابت اور ان کے ساتھ پھر پوری ایک جماعت بنائی گئی جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو مختلف انداز میں مختلف جگہوں کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی، کہیں چھال پر لکھی ہوئی ہے، کہیں پر چمڑے پر لکھی ہوئی ہے، کہیں پہ پتھر پہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا. اور اچھا، یہ تو ایک کتابت کا انتظام تھا کہ قرآن کریم کو باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے، محفوظ کرنے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ حفاظ کی صورت میں کہ اکثر صحابہ وہ تھے کہ جن کو قرآن کریم کا مکمل قرآن کریم یاد تھا یا پھر اس کا اکثر حصہ یاد تھا، جن میں خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست ہے کہ ان کو مکمل قرآن کریم حفظ تھا. اگر چاہتے تو حضرت زید بن ثابت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف اپنے حافظے کی بنیاد پر بھی پورا قرآن کریم شروع سے لے کے آخر تک ترتیب دے سکتے تھے، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن یہ اہتمام کیا گیا کہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی، پوری جماعت بنائی گئی اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ جس کے پاس جس انداز میں بھی قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے وہ ہمارے پاس لے کر آئے. لے کر آنے کے بعد دو صحابی اس کے اوپر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ آیت آپ علیہ السلام سے سن کر آپ علیہ السلام کے سامنے لکھی گئی ہے. اس کے بعد اس کو اس صحیفے کے اندر اور اس مصحف کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا. یہ اہتمام ہوا اور اس طریقے سے پھر وہ ایک نسخہ تیار کیا گیا اور وہ پھر مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر وہ صحیفہ بھیجا گیا. تھوڑی ہی مدت میں صحابہ اکرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا، یاد تھا. اس جماعت میں خلفاء راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن سعید، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین قابل ذکر طور پر، خاص طور پر قابل ذکر ہیں. قرآن کریم کو جو جمع کرنے کی ترتیب تھی تو وہ یہ صورت تھی کہ اس طریقے سے ایک جماعت بنائی گئی اور وہ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، اس کی تصدیق کرتے کہ ہاں ہم نے یہ آیت آپ علیہ السلام سے سنی ہے کہ یہ چیز آپ علیہ السلام پر بطور قرآن کے نازل ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا. اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے. کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دی ہو کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی. اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے. یعنی خود آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ بعض صحابہ نے اپنے طور پہ کچھ صحائف جمع کیے تھے، کچھ چیزیں جمع کی تھی جن کے اندر وہ قرآن کریم کی آیات لکھا کرتے تھے. لیکن اس کی نوعیت یہ تھی کہ اس کے اندر اس بات کا امتیاز نہیں تھا، اس بات کی خاص رعایت نہیں تھی کہ اس میں صرف اور صرف قرآن کریم لکھا جائے گا، بلکہ اس میں بعض اوقات وہ جو آپ علیہ السلام نے اس کی مزید تفصیل، کوئی مزید وضاحت ارشاد فرمائی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ لکھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے صرف اور صرف ان کے ان مجموعوں پر، ان کے ان صحائف پر اعتماد نہیں کیا گیا، بلکہ نئے سرے سے قرآن کریم کے جمع اور ترتیب کا سلسلہ شروع کیا گیا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ سلسلہ ہوا، اس کے بعد 2 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، اور اس کے بعد پھر آپ نے وصال فرمایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا، تو اس میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہی مصحف چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوا، اور اب پھر اسلام وہ صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہا، صرف عرب ریاستوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ فتوحات وہ بہت ایک طویل رقبے تک پھیل چکی تھیں، اور جس میں اب صرف اور صرف اسلام کے حلقے کے اندر وہ صرف عرب لوگ نہیں تھے، بلکہ عجمیوں کی ایک بڑی تعداد وہ اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عرب لوگ تو عربی عبارت ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن جب عجمیوں کے اندر قرآن کریم گیا تو انہیں قرآن کریم کے پڑھنے میں پریشانی پیش آئی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ تھی کہ خود عربوں کے اندر چونکہ مختلف قسم کے قبائل تھے، تو ان میں کچھ لغات کا اختلاف تھا، کچھ لفظوں کا اختلاف تھا، کہ اس لفظ کو کوئی اس طریقے سے پڑھتا تھا، کوئی اس طریقے سے پڑھتا تھا، کوئی اس طریقے سے پڑھتا تھا، تو اس سے معنی اور مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ میں اردو میں اس کی ایک مثال آپ سے ذکر کروں کہ ہمارے ہاں دہی ہے، اب یہ دہی اس کو کوئی مذکر استعمال کرتا ہے، کوئی مؤنث استعمال کرتا ہے، کوئی دہی کھاتا ہے اور کسی کے ہاں دہی کھایا جاتا ہے، کسی کے ہاں دہی کھائی جاتی ہے۔ حلیم ہے، کسی کے ہاں حلیم پکتا ہے، کسی کے ہاں حلیم پکتی ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لغات کا اختلاف ہے، علاقوں کا اختلاف ہے، کہ ایک خاص علاقے والے ان کے ہاں یہ لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے، ایک خاص علاقے والے ان کے ہاں یہ لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو اردو زبان کے اعتبار سے معاملہ ہے۔ عربی جو انتہائی فصیح و بلیغ قسم کی زبان ہے، تو ان میں جو مختلف قسم کے قبائل تھے تو ان میں بھی کچھ اس قسم کا اختلاف تھا، اور قرآن کریم کا جو صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ترتیب دیا گیا تھا، اس میں اس بات کی رعایت رکھی گئی تھی کہ کوئی اس لغت کے مطابق پڑھنا چاہے تو وہ بھی درست ہے، اس لغت کے مطابق پڑھنا چاہے تو وہ بھی درست ہے، اور اس لغت کے مطابق پڑھنا چاہے تو وہ بھی درست ہے۔ یہی پس منظر ہے جو وہ قراءت سبع کو کہا جاتا ہے، اور اس کو احادیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ قرآن کریم مجھ پر وہ 7 حروف میں نازل ہوا ہے، یعنی 7 قسم کی قراءتیں ہیں جن کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو قراءت سبع، اب جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ بعض ائمہ کو سنیں تو وہ اس کو پڑھتے ہیں ملکی یوم الدین، مالکی کھڑے زبر کے ساتھ اور ملکی زبر کے ساتھ۔ لغت کا اختلاف، قبائل کا اختلاف، معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ قرآن کریم عرب سے نکل کر عجمیوں کے درمیان گیا، اور وہاں پہ اب ایسا ہوا کہ ایک استاد نے پڑھایا ہے مالکی یوم الدین اور دوسرا پڑھا رہا ہے ملکی یوم الدین، تو ان میں آپس میں بہت شدید اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کہنے لگے وہ غلط پڑھا رہا ہے، اور وہ کہنے لگے یہ غلط پڑھا رہا ہے، اور دونوں استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ علیہ السلام سے پڑھا ہے، آپ علیہ السلام سے سیکھا ہے، مالکی پڑھنا بھی درست ہے اور ملکی پڑھنا بھی درست ہے۔ تو کچھ اس قسم کی اور چیزیں بھی سامنے آئیں، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا، اور آپ نے اس بات کو فوراً اس بات کو محسوس کیا کہ اگر اس کو اس حال میں چھوڑ دیا گیا تو پھر امت میں بہت بڑا افتراق اور انتشار پیدا ہوگا، آپس میں اختلاف پیدا ہوگا، اور اسی بنیاد پر آپس میں جنگ و جدال بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اور آپ نے پھر ان سے مشورہ کیا کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرا قریب رہتے ہوئے قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ اس میں اختلاف کرتے ہوں گے، لہذا لوگوں نے مل جل کر ایک ایسا نسخہ تیار کیا کہ جو سب کے لیے واجب الاقتداء۔ تو یہ مصحف عثمانی، یہ ترتیب جو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا، تو اس کے اندر خاص طور پر اس نوعیت کو اور اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا کہ اب قرآن کریم کا جو رسم الخط ہوگا، جو اس کے لکھنے کا انداز ہوگا، وہ ہوگا جو لغت قریش کا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے۔ قریش وہ عرب قبیلوں کے اندر سب سے منتخب کردہ قبیلہ تھا، اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ
قبیلہ تھا جس میں خود آپ علیہ السلام بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے. تو اس لیے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی اور آپ نے پھر وہ قرآن کریم کو اس انداز میں جمع کیا اور وہ پھر صحائف تیار کیے گئے. تقریباً اسی رسم الخط میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جو نسخہ ترتیب دیا گیا، جو صحیفہ ترتیب دیا گیا، اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی. اور ہمارے ہاں آج تک بھی جو رسم الخط رائج ہے وہ یہی مصحف عثمانی ہے. اگرچہ مختلف قراتوں کے اندر تلاوت کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جائز ہے. یہ نزول قرآن اور حفاظت قرآن کا معاملہ. اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب تو سورتوں کی ترتیب ہے، ایک پاروں کی ترتیب ہے، ایک رکوع کی ترتیب ہے، صفحات کی ترتیب ہے. ان میں جو سب سے مستند ترین ترتیب ہے وہ سورتوں کی ترتیب ہے. آپ علیہ السلام نے جو قرآن کریم جب آپ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا تو آپ اپنے صحابہ سے جو کاتبین وحی تھے ان سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اجعل فی سورت فلانی، اس کو فلاں سورت کے اندر رکھ دو. مثال کے طور پہ کوئی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو سورہ بقرہ کے اندر رکھ دو. پھر کوئی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سورہ مدثر کے اندر رکھ دو. تو یہ ترتیب آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، سورتوں کی ترتیب. اور اس کے بعد سورتوں کا اس ترتیب پر ہونا کہ پہلے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران ہے، آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ وہی ترتیب ہے جو اس نسخے کی ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ ترتیب ہے، اسی نسخے کی ترتیب ہے جو بیت المعمور کے اندر محفوظ ہے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لن تجتمع امتی علی ضلالہ. اور صحابہ جیسی شخصیات انہوں نے جب قرآن کریم کو اس نہج کے اوپر ترتیب دیا ہے تو لازمی طور پر ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی دلیل موجود ہوگی جس کی بنیاد پر صورتیں اس ترتیب سے رکھی گئی ہیں. تو یہ وہ ترتیب ہے. ہمارے یہاں بعض نسخے اس قسم کے چھپتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ترتیب نزولی کیا ہے. یعنی ایک تو ہمارے ہاں جو مصحف ہے یعنی سورہ بقرہ وہ پہلی سورت ہے اور اس کے ساتھ آگے اس کا جو نزول کا نمبر ہوگا وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ نزولی اعتبار سے کس ترتیب پر نازل ہوئی تھی. نزول قرآن اور حفاظت قرآن. اس کے بعد ہمارے آج کے درس کے دو عنوان اور ہیں جس پہ مختصر گفتگو کر کے ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. وہ حقانیت قرآن اور اعجاز قرآن، کہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کیا. ان میں سب سے اہم ترین چیز تو یہ کہ جب ایک شخص 40 سال تک آپ کے درمیان رہا اور اس نے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی کہ جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس معیار کی ہو، اور اچانک وہ شخص ایک ایسا کلام لے کر آتا ہے کہ جس کو اہل زبان بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ معیار کا کلام ہے. اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو اس چیلنج کو قبول کرتے نا کہ جو کہا گیا کہ اس جیسا قرآن کریم بنا کے لے آؤ، اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ. اہل زبان ان کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس چیز سے عاجز آئے تو یہ بات یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. اہل عرب وہ کبھی کہتے کہ یہ کوئی ساحر ہے، کبھی کہتے کہ یہ مجنون ہے، کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے، اور اس کے بعد پھر خود اپنی بات کی تکذیب کرتے، اپنی بات کو جھٹلاتے کہ نہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ ساحر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے. سمجھتے تھے نا، اس کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے. دوسری چیز مستقبل کی پیش گوئیاں، اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے کلام کے اندر مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں، اور اتنے اعتماد سے یہ پیش گوئیاں کی ہیں کہ
یہ وہی ذات کر سکتی ہے کہ مستقبل کے اندر کیا کچھ پیش آنے والا ہے، جس ذات کو یہ بات معلوم ہوگی وہی اتنے یقین کے ساتھ پیش گوئی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے، رومی شکست کھا گئے، اور اگلی ہی آیت کے اندر اس بات کی بشارت ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد سیغلبهم فی بضع سنین، آئندہ چند سالوں کے اندر یہی رومی ہوں گے جو فاتح ہوں گے۔ اور فی بضع سنین کا معنی یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ دعویٰ اگلے 3 سے 9 سال کے اندر اندر یقینی طور پہ ایسا ہو جائے گا۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو آج یہ دعویٰ کر سکے کہ مثال کے طور پہ کسی ملک نے کسی دوسرے ملک پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد وہ شکست کھا گیا، اور اب ہم یہ کہیں کہ آئندہ 3 سے 9 سال کے اندر لازمی طور پر یہی ملک جس نے شکست کھائی ہے اگلے 3 سے 9 سال کے اندر یہ فاتح ہوگا، اور جو ابھی فاتح ہے وہ مغلوب ہوگا اور وہ شکست کھا جائے گا؟ ممکن نہیں۔ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ وہی اسی معاملے کے اندر، اسی واقعے کے اندر فی بضع سنین 9 سال کے اندر اندر وہی رومی جو مغلوب ہوئے تھے وہ فاتح بنے ہیں، اور جو فاتح ہوئے تھے وہ مغلوب ہوگا، شکست خوردہ ہوگا، انہوں نے شکست کھا لی۔ اور اتنے عمومی الفاظ اس انداز میں اپنے کلام کو پیش کرنا کہ یعنی کوئی بھی کتاب ہو وہ ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے محدود قسم کے افراد کے لیے وہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم ایک عجیب و غریب کتاب ہے جو ایک معصوم سا بچہ ہو 3 سے 4 سال 5 سال کا تو وہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ایک 50 سال 60 سال 70 سال کا آدمی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ایک بالکل ان پڑھ قسم کا شخص ہے جو کوئی بہت زیادہ علمی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے، وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے معانی اور اس کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ کوئی بہت قابل ترین آدمی ہو وہ بھی آخر میں یہ کہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن کریم کے جو، اور پھر قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں سے بھی خطاب کرتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں سے بھی خطاب کرتا ہے۔ جہاں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہاں پر کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور عجیب، یا ایھا الذین آمنو کی آیات کو اگر ہم دیکھیں کہ اے ایمان والو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا طرز گفتگو، انداز گفتگو وہ ایک بالکل الگ نوعیت کا ہے، اس میں احکام ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اپنے ماننے والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ اور جہاں پر یا ایھا الناس کہا گیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا انداز گفتگو بالکل دوسری نوعیت کا ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر وہ عمومی قاعدے، ضابطے اور عمومی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک موقع پر ان آیات کو جمع کیا کہ جس کے اندر صرف اور صرف یا ایھا الناس کہا گیا، تقریباً 20 سے 22 آیات میں نے ایک جمع کی تھی۔ عمومی مفہوم، بالکل عمومی مفہوم، اخلاق کا حکم ہے، اچھے کردار کا حکم ہے، اپنی اللہ نے وحدانیت کی غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم غور و فکر تو کرو، سمجھو تو صحیح کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، تمہیں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک اور بڑی عجیب آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس آیت کو کوئی کافر پڑھتا ہے تو یہ آیت اس سے بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کو کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو یہ آیت اس سے بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس آیت کو کوئی مرد پڑھ رہا ہے تو یہ آیت کہہ رہی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کو کوئی عورت پڑھ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ کوئی نوجوان پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ کوئی بوڑھا پڑھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ کوئی فاسق فاجر پڑھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ کوئی بہت نیک قسم کا، متقی قسم کا شخص ہے قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ سمجھنے کے لیے اور اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، ہم اپنے آپ کو قرآن کریم میں تلاش کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔
قرآن نے تو کہہ دیا انا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم اپنا آپ تلاش کریں، ہم دیکھیں کہ نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، برے لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، معاشرے کو نقصان پہنچانے والوں کی صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، معاشرے کو فائدہ پہنچانے والے انسانوں کی اللہ نے صفات ذکر کی ہیں۔ ہم کس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں؟ ہمارا شمار کس قسم کے اندر ہے؟ ہم معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا ہم معاشرے کو فائدہ دے رہے ہیں؟ ہم سے معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہم سے معاشرے کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے؟ یہ انا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اعجاز قرآن، اعجاز معجز کر دینا، عاجز کر دینا کہ لوگ اس کے مثل لانے سے عاجز آ جائیں، اس کو قرآن کریم نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ یہ کون سی ذات ہے جو دعویٰ کر سکے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہ یہ جو اپنی طرف سے تم کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آئے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کام صرف اکیلے کرنا، نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے مددگار تم اپنے بلا سکتے ہو ان کو بلا لو، ان کو جمع کر لو، اپنی ساری صلاحیتیں اس کام کے لیے وقف کر دو، اور اس کے بعد اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں دعویٰ پورا ہو گیا۔ اگلی چیز فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، اس سے اگلا جملہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ اور یہ چیلنج صرف اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے چیلنج ہے۔ آج بھی یہ چیلنج ہے کہ آج تو اتنی ساری صلاحیتیں اور اتنے قسم کی سہولیات، وہ ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، تو آج کے دور میں کوئی اس قسم کی کوشش کر لے کر آئے قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی اس جیسا کلام۔ جب وہ اہل عرب جو جن کو اپنی فساد اور بلاغت پر اتنا ناز تھا، جب وہ اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئے، تو آج پھر کون اس سلسلے میں کسی قسم کی ہمت کر سکتا ہے؟ تو کچھ یہ پیش گوئیاں اور اس قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اور کچھ اس قسم کی باتیں، یہ قرآن کریم کے اعجاز کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، جس کو یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، نہیں، ایک جگہ فرمایا کہ یہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو اور اللہ کے مقرب ترین بندے ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کیا مشکل تھا اس چیلنج کو، اس دعوے کو جھٹلانا کسی یہودی کے لیے؟ کیا مشکل تھا اور کیا مشکل ہے آج کے دور میں بھی؟ قرآن کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ نہ اس زمانے میں کبھی کسی یہودی نے موت کی تمنا کی، اور نہ آج کے زمانے میں کوئی یہودی موت کی تمنا کر سکتا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی یہودی موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ تمنا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس کو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا تحفہ ہے، اس بنیاد پر تمنا کرنا کہ میرا انتقال ہوگا، میری روح قبض ہوگی، میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت سجا کے رکھی ہوئی ہے، میں جنت میں داخل ہوں گا،
یہ ہے موت کی تمنا کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بعض اوقات کبھی جو ہے نا وہ دنیاوی تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے عاجز آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ موت کی تمنا کرنے لگے کہ یار اب تو بس مجھے موت آ جائے. نہیں، یہ معنی نہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو یہ اعجاز قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر ایسی چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جس کے بارے میں یقینی طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. یہ کسی کلام، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ چند تمہیدی باتیں اور بنیادی باتیں آج کے درس کے حوالے سے ذکر کی تھی. ہمارا یہ درس انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن شام میں 6:30 سے 7:30 انشاءاللہ اس کی کلاس ہوگی. ابتدائی طور پہ اس کا دورانیہ 3 ماہ رکھا گیا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ پوری قرآن کریم کی تفسیر ذکر کی جائے. اس لیے بنیادی طور پہ ذہن میں خاکہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ سورہ فاتحہ اور جو آخر کی 10 صورتیں ہیں اما پارے کی جو ہم عام طور پہ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں ان کا کچھ ترجمہ و تفسیر وہ آپ کے سامنے آ جائے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا اور اس کا جو علاج بتاتے ہیں علماء مفسرین وغیرہ تو وہ اس کا علاج یہی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئے.